میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد جو کہ صحت کے بارے میں ہوتا ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ سیزیرین سیکشن کے بارے میں ہے۔ سیزیرین سیکشن یا سی سیکشن یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے آپریشن سے بچہ پیدا کرنا، اس کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں سی سیکشن بہت زیادہ غیر ضروری، جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کیے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بنیادی معلومات دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ سی سیکشن یا بڑا آپریشن کرنا ضروری ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپریشن سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپریشن کے دوران کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ اگر غیر ضروری آپریشن کیا جائے تو اس سے بہت پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ مہلک ثابت ہوتی ہیں اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ڈاکٹر آپ کے پاس آتا ہے یا اب ڈاکٹر آپ کے پاس آتی ہے تو وہ آپ کا سب سے پہلے معائنہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کا آپریشن کیوں ضروری ہے، آپ کو وجوہات بتاتے ہیں۔ تو اس دوران آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو کس دوائی سے الرجی ہے، کون سی دوا جو ہے وہ آپ کو موافق نہیں ہے، اور اس دوران اگر کوئی سوال ہوں تو آپ وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈاکٹر کو جو ہے نا، اگر کوئی آپ دوائیاں لے رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی ڈاکٹر کو بتانی ہیں کہ آپ کون کون سی دوائیاں لے رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا آپریشن ہونا ہے، سی سیکشن ہونا ہے، تو آپ اس کے لیے فٹ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ رہنا چاہے تو وہ بندہ بھی آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے وجوہات دیکھی جاتی ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں کہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی اور سی سیکشن ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی وجہ ہے، اس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کے جو سر کی پوزیشن ہے وہ صحیح نہ ہو، یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ٹوین پریگننسی ہے یا دو بچے ہیں یا جڑواں بچے ہیں، تو اس میں اگر پہلا بچہ جو ہے اگر اس کی پوزیشن بھی صحیح نہ ہو تو اس میں بھی پھر نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی، سی سیکشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں میں اگر کوئی بیماریاں ہیں، پہلے سے بیماریاں ہیں، مثلا کوئی دل کی بیماری ہے، کوئی پھیپھڑوں کی بیماری ہے، کہ وہ جو انستھیزیا دیا جائے گا یا بے ہوشی دی جائے گی تو اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے مہلک ثابت ہو، تو اس صورتحال میں بھی نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ انفیکشنز ہوتی ہیں جس طرح HIV انفیکشن ہے، یا ایک اور ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرائمریز ہرپیز، کہ اس میں بھی نارمل ڈیلیوری جو ہے نا وہ ممنوع ہوتی ہے۔ یا اگر ماں کو شوگر کی یا ڈائبٹیز کی بیماری ہے، ذیابیطس کی بیماری ہے، تو اس میں عموماً بچے کا وزن جو ہوتا ہے وہ 4 کلو 4.5 کلو یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ سی سیکشن بنتا ہے۔
یا پچھلے جو اس کے ڈلیوری ہوئی ہے اس میں اگر پیرینیل ٹیئر یعنی کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ وہ کٹ سا لگایا جاتا ہے، اگر وہ 3rd 4th ڈگری ہو تو اس میں بھی نہیں ہوتا، نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی، یا کوئی ایسی اور بھی کمپلیکیشنز ہوں یا پیچیدگیاں ہوں۔ اور ایک اور بات ہے کہ ہاں اگر ماں خود چاہتی ہے، اگر وہ خود ریکویسٹ کرتی ہے کہ جی اس نے سی سیکشن کروانا ہے، تو ہاں جی اس میں بھی پھر وہ سی سیکشن بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی انڈیکیشن ہے کہ اگر پچھلی جو پریگننسی ہے اگر وہ صحیح نہیں تھی کہ اس میں جو ہے وہ شولڈر جو ہے بچے کا جو بازو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا تھا، صحیح طور پہ ڈلیور نہیں ہوا تھا، تو ایک اور اس کی بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ خطرہ نہیں لیا جا سکتا اور سی سیکشن کیا جاتا ہے یا بڑا آپریشن کیا جاتا ہے۔ سی سیکشن جو آپریشن ہوتا ہے یا بڑا آپریشن ہوتا ہے یہ عموماً آپریشن تھیٹر میں کیا جاتا ہے یا ایک ڈلیوری روم کا خاص جو کمرہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ اس میں عموماً جو مریض ہوتا ہے وہ ہوش میں ہوتا ہے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی میں بے ہوشی والا ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ بہت کم صورتوں میں مریض کو مکمل طور پر بے ہوش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک خاص قسم کا گاؤن پہنایا جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر، اس کی نبض، اس کی سانس کی رفتار، وہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے بازو میں، اس کی نسوں میں ایک سوئی لگائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے دوائی دی جاتی ہے، بے ہوشی کی دوائی یا دوسری دوائیاں جو ہیں نا وہ دی جاتی ہیں۔ اس میں آپریشن میں حفاظتی نقطہ نظر سے جو مریض کے بازو اور پاؤں ہوتے ہیں وہ ٹیبل کے ساتھ باندھے جاتے ہیں، کہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے مریض کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس میں دو طرح کے آپ یہ کہیں کہ کٹ دیے جاتے ہیں آپریشن کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ناف سے لے کے نیچے تک، اس کو ورٹیکل کہتے ہیں، اور ایک ہاریزنٹل ہوتا ہے کہ جو وہ پیٹ کے نچلے حصے میں ایک طرف سے دوسری طرف لگایا جاتا ہے۔ تو جب یہ سارا عمل مکمل ہو جاتا ہے بچہ باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اچھا، جو مریض ہوتا ہے، جو ماں ہوتی ہے، وہ ہوش اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو تاکہ وہ اپنے بچے کو دیکھ سکے اور اس کو اپنے بچے کی آواز محسوس ہو سکے، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے ڈاکٹر اور نرسیں آپ کی مکمل دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہونے لگتی ہے تو تاکہ اس کو وہ جو ہے وہ فوری طور پر قابو پا سکیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ماں ہوتی ہے اس کو ریکوری روم میں جو ہے نا منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں اس کی مزید نگہداشت دی جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں پیچیدگیوں کی طرف کہ اگر غیر ضروری طور پہ سیزیرین سیکشن یا بڑا آپریشن کیا جائے تو اس کی کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پیچیدگیاں ویسے بھی ہو سکتی ہیں اگر اس کی وجوہات ہوں، انڈیکیشنز ہوں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس میں تو جو ہے وہ ہر آپریشن میں اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ پیچیدگیاں اس صورت میں زیادہ محسوس ہوتی ہیں کہ جب غیر ضروری طور پہ آپریشن کیا جائے۔ پیچیدگیوں میں سب سے پہلی جو پیچیدگی ہوتی ہے وہ جو ہے انستھیزیا یا بے ہوش کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کسی دوائی کی وجہ سے اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، یا اس دوائی کی مقدار زیادہ بھی جا سکتی ہے اور اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا جو آپریشن بے ہوشی میں جو سانس والی نالی میں ایک ٹیوب ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سرجری کے دوران یا آپریشن کے دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انتڑیوں کو بھی کٹ لگ سکتا ہے، یا جو مثانہ ہوتا ہے اس کو بھی کٹ لگ سکتا ہے، یا جو پہلے اس سے اگر کوئی سرجری ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو پلیسنٹا ہوتا ہے، اگر پلیسنٹا یوٹرس کے ساتھ جو بچے دانی کے ساتھ اگر وہ جڑا ہوا ہو
تو اس کو بھی نکالنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ سرجری کے دوران بہت زیادہ خون بھی بہہ سکتا ہے، اور اس خون بہنے کی وجہ سے اور بھی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور کئی صورتوں میں تو بچہ دانی تک اگر خون نہ بند ہو سکے تو بچہ دانی تک نکالنی پڑتی ہے۔ اگر آنتوں میں کٹ لگ جائے تو جو آپ کی آنتوں میں جو غذا ہوتی ہے وہ پیٹ میں جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے پیٹ میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، پھر جو دل بھی زیادہ تیز دھڑکنا شروع ہو سکتا ہے، اور بخار کی ساری علامات، انفیکشن اگر ہو جائے اس کو پوسٹ آپ انفیکشن کہتے ہیں، تو اس میں کچھ انفیکشنز ہوتی ہیں جو بہت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسے بھی بیکٹیریا انفیکشن کر سکتے ہیں جو زہر بھی پیدا کرتے ہیں، اور بندہ شوق میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کچھ ایسی انفیکشنز بھی ہوتی ہیں کہ جن سے زندگی کو واقعی خطرہ ہوتا ہے۔ ان پیچیدگیوں کے علاوہ پیشاب کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ جو آپ کو محسوس ہو کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں یا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو آپ نے اس وقت فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو میں آپ کو وہ وجوہات بتاتا ہوں کہ آپ نے کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ خون وجائنا کے راستے جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے، یا کہ بدبودار جو ہے وہ مادہ وجائنا سے آنا شروع ہو جائے، اگر آپ کو بخار اور سردی لگنا شروع ہو جائے، یا پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے، یا بہت زیادہ درد محسوس ہو، یا اگر آپ کے جسم پہ دانے، سرخ دانے یا اس طرح کے کوئی دھبے سے نمودار ہو گئے ہیں، یا جو آپریشن کی جگہ ہے وہ جگہ سرخ ہو گئی ہے، وہاں سوجن شروع ہو گئی ہے، یا کالے رنگ کے وہ آپ دیکھیں کہ دھبے اگر محسوس ہو رہے ہیں، یا آپ کی جلد پہ کوئی دانے سے نمودار ہو گئے ہیں جن میں پانی ہے، اگر آپ کی ٹانگیں درد کر رہی ہیں، یا اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہے، تو آپ نے اس وقت فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، تاکہ جو بھی پیچیدگیاں ہیں ان پہ بر وقت قابو پایا جا سکے، اور آپ کے جو ہے نا آپ کو جلد از جلد دوائیوں سے، یا اگر کوئی کرنا ہے کوئی طریقہ، تو اس سے کوئی ٹیکہ لگانا ہے، تو آپ کو جلد از جلد صحت یاب کیا جا سکے اور مزید پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں، اور میں اس کا جواب لکھوں گا۔ بہت شکریہ۔